السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خوش پاش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیزے کی ریسیپی، مزیدار سی ہوم میڈ پیزے کی ریسیپی لائی ہوں۔ ہوپ فلی آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ تو یہاں پہ میں نے 4 عدد ٹماٹر لیے ہیں اور ساتھ ہی لہسن کے جوے، ہاف ٹیبل سپون یا 1 ٹی اسپون آپ نے یہاں پہ چلی لینی ہے، ریڈ چلی۔ اپنے حساب سے نمک لینا ہے اور تھوڑی سی شوگر بھی ایڈ کر دینی ہے، اور اس کو لو ٹو ہائی فلیم کے اوپر آپ نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ لو ٹو ہائی نہیں، مطلب لو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے، ڈھکن دے کے۔ یہ پکتے رہیں گے۔ ساتھ ہم اپنی جو ہے وہ ڈو جو ہوتی ہے پیزے کی، اس کی پریپریشن کریں گے۔ اس کے لیے میں نے ½ kg ڈو میدا لیا ہے، اور اس کو پھر ہم گوندیں گے۔ اس میں ہم اس کو پھیلانے کے لیے اس میں یہ یسٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے۔ تو یہ میں نے یسٹ کا ایک ڈبہ لے لیا ہے، اس میں سے صرف آپ نے ایک پیکٹ یوز کرنا ہے، جس کے اندر 10 گرام یسٹ ہوتی ہے ½ kg میدے کے لیے۔ تو یہاں پہ پیزے کی ڈو جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنے سالٹ ایڈ کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، اور یہ ہم اس کے اندر یسٹ ایڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً 10 گرام اس میں آپ نے یسٹ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو آرام سے گوندھ لینا ہے۔ تو اس کو اب ہم گوندتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے۔ نیم گرم پانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل پانی سے آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گوندھ لینا ہے۔ اس طرح ہم نے اس کی گوندنا ہے۔ جب یہ اچھے سے گوندھ جائے گا، اچھے سے مطلب یہ ہو جائے گا، پھر ہم نے اس کو، یہ ہو گیا کچا سارا آٹا، تو اس کو پھر ہم نے ہاتھوں سے اچھے سے مسل لینا ہے۔ گوندنا نہیں ہے، اس کو اچھے سے مسلنا ہے۔ جتنا مسلیں گے اتنا اچھا آپ کا ڈو جو ہے وہ تیار ہوگی۔ اس طرح ہم نے ہاتھ کو اسے، ہاتھ کی ہتھیلی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو اچھے سے مسلنا ہے۔ تو مسلنے کے بعد، اچھے سے مسلنے کے بعد آپ نے ایک باؤل لینا ہے، اس کے اندر آپ نے اس کی سرفیس کو آئلی کر لینا ہے، اور دین اپنا سارا جو ڈو ہے میدے کی، اس کو اس کے اندر سیٹ کر کے رکھ دینا ہے۔ اور پھر اس کو سیٹ کرنے کے بعد، اس کو سیٹ کرنا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ اوپر سے بھی سرفیس کو آئلی کرنا ہے، اور آئلی کرنے کے بعد اس کو اچھے سے کور کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ایئر نہ جا سکے، اس کی آکسیڈیشن نہ ہو۔ تو اس طرح اس کی سرفیس کو اچھے سے آئلی کرنا، جس بھی سرفیس آئلی ہے، اور اوپر سے جو میدا ہے اس کو بھی آئلی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو جو پیپر ہوتے ہیں ہمارے، جو شاپر ہوتے ہیں، اسے اس کو اچھے سے کور کرنا ہے، اور اس کو تقریباً 2 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے آپ نے سائڈ پہ۔ اس کے بعد ہم اپنا اب دیکھتے ہیں سوس جو ہمارا وہ ہے وہ کیسے، سوس جو ہے وہ ہمارا کیسے بن کے تیار ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ہم نے جو میشر ہوتا ہے، پوٹیٹو میشر، اس سے ہم نے جو ٹمیٹو تھے اس کے چھلکے الگ کر لیے، اور اس کو اچھے سے میش کر لیا۔ لہسن بھی اس لیے ہم نے ثابت ڈالے تھے تاکہ وہ بھی میشر سے میش ہو جائیں۔ اس کو اچھے سے پکانا ہے۔ پکانے کے بعد اس کو آپ نے جو ہے وہ گرائنڈ کر لینا ہے باریک۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے پک رہا ہے۔ تو اس کو ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اچھے سے پکانا ہے، دین پھر اس کو آپ نے اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ ہو رہا ہے، اور گرائنڈ ہونے کے بعد اس کی جو فائنل لک آئے گی، اس کو آپ نے دوبارہ سے فرائنگ پین میں ڈالوں گی، اور فرائنگ پین میں ڈالنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کے اندر پھر ہم نے پوٹیٹو کیچپ ایڈ کرنی ہے۔ اس کو پھر جو ہے وہ لو فلیم پہ پکانا ہے۔ تقریباً اس میں نے ½ کپ جو ہے وہ ٹومیٹو کیچپ، کسی بھی برانڈ کی آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ اس میں ایڈ کی۔ اور اس کے بعد آپ یہ پیزا بنائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا گھر میں ایک صاف اور اچھا پیزا بنے گا۔ یہ میں نے چلی جو ہے وہ سوس ایڈ کی ہے اس میں، اپنے حساب سے اگر اسپائسی آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنی سوس کو، تو آپ اپنے حساب سے اس میں ایڈ کریں۔ میں نے اس میں 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ایڈ کی ہے۔ اچھے سے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد یاد رکھیں یہاں پہ جو فلیم ہے وہ لو ہے۔ یہ سویا سوس ایڈ کیا 1 ٹیبل اسپون، اور سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ونیگر۔ سرکہ میں نے ایڈ کیا 1 ٹیبل اسپون، اور اس کو پھر مکس کریں گے اچھے سے۔ اور میں اسپائسی پسند ہے تو میں اس کے اندر چلی فلیکس بھی ایڈ کروں گی، تقریباً 1 ٹی اسپون چلی فلیکس ایڈ کیے۔
اس کو اچھے سے مکس کیا. مکس کرنے کے بعد آلموسٹ ہماری جو یہ سوس ہے، جو پیزا سوس ہم نے بنائی ہے، وہ ریڈی ہو چکی ہے. ویسے تو اوریگینو بھی ڈلتا ہے اس کے اندر، لیکن میرے پاس اوریگینو اویلیبل نہیں تھا، تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں. پیزا اس کے بغیر بھی بن جاتا ہے. تو اب جو ہے میں چکن بنانے لگی ہوں، چکن ٹکا. اس کے لیے میں نے آئل ڈالا ہے، چاپ کیے ہوئے جو ہے وہ لہسن ڈالا ہے. میں اس کے اندر میں چکن کو بناؤں گی، تھوڑا سا اس کو فرائی کروں گی، دین میں اس کے اندر چکن ڈال دوں گی. چکن میں ساری وہی اسپائسیز آپ نے یوز کرنی ہے. چکن کو تھوڑا سا بھوننا ہے، بھوننے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس میں مسالوں کو بھوننا ہے. اس میں سرخ مرچ ہے، ہلدی ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، چلی فلیکس ہیں، اچھے سے بھوننا ہے. نمک ایڈ کرنا ہے. اور ہم چونکہ ٹکا پیزا بنا رہے ہیں ٹکا فلیور، تو آپ نے اس کے اندر 1 to half جو ٹیبل اسپون ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں ٹکا مسالہ. چلی فلیکس ایڈ کیا، اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا. دوسری طرف ہمارے پاس جو ویجز ہیں، ویجز میں نے شملہ مرچ لی ہے اور ٹماٹر لیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے اس کو پیاز بھی کاٹ لیے ہیں، اور پیاز کو میں نے اس طرح سے چاپ کیا کاٹا ہے. آپ رنگ میں بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس طرح سے اس کی شیپ دی ہے کٹنگ کرنے کے بعد. چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے. اس کو آپ نے اس طرح سے شریڈ کر دینا ہے، موٹا موٹا، باریک شریڈ نہیں کرنا. سارا کچھ ہمارے پاس پریپیئر ہے، سوس بھی ریڈی ہے، ویجیٹیبلز بھی کٹ گئی ہیں، اور چکن بھی شریڈ ہو چکا ہے. اب ہم اپنے جو ہے ہماری ڈو ہے اس کو دیکھیں گے. 2 hours ہو چکے ہیں. یہ ہماری پلیٹ ہے، پیزا ٹرے جسے کہتے ہیں. 2 hours ہو چکے ہیں، اور اب ہم نے اس کو اس طرح سے اس کے اندر سے موجود جو ہوا ہے وہ نکالی ہے فنگرز کی مدد سے. تو اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نکل جائے. تقریباً 1 to 2 minutes کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس کی پیزے کی جو روٹی ہوتی ہے وہ آپ نے بیل لینی ہے رولر کے اوپر، پلیٹ اینڈ رولر کے اوپر رکھ کے پیزے کی روٹی بیلنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو ٹرے لینی ہے اور اس کو آئلی کرنا ہے اس کی سرفیس کو. اور سرفیس کو آئلی کرنے کے بعد جو آپ نے روٹی بیلی ہے وہ روٹی آپ نے اس کے اوپر سے ہلا کر سیٹ کر دینی ہے. سیٹنگ اس کی اچھی ہونی چاہیے پلیٹ کی روٹی کے اوپر، تاکہ آپ سیٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کی جو ساری اوپر ٹاپنگ ہے وہ اچھی سی ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں سیٹنگ ہو رہی ہے پلیٹ کے اوپر پیزے کی جو ڈو ہے اس کی روٹی پریپیئر ہو رہی ہے اور اس کی سیٹنگ ہو رہی ہے. سائڈ سے آپ نے تھوڑا سا ایج بنا دینا ہے، تاکہ ہماری جو چیز ہے جب اس کے اوپر ہم اسے اسپریڈ کریں گے اور جب اس کو اوون میں رکھیں گے تو جب وہ میلٹ ہو تو وہ اس ایجز کی وجہ سے باہر وائپ آؤٹ نہ ہو. تو اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے. اور تیار کرنے کے بعد آپ نے ایک فورک لینا ہے، کانٹا لینا ہے، اور اس کی مدد سے اس کے اندر جو ہے وہ ہولز کرنے ہیں اس روٹی کے اوپر. ہولز کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے سے جو ہے وہ جب ہیٹ پڑ رہی ہے تو وہ ہولز کے اندر جاتے ہوئے اندر سے جو ہمارا جو ڈو ہے وہ اچھے سے پک جائے. تو یہ مدد ہوتی ہے جب نیچے سے ہیٹ آ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈو اچھے سے پک جاتی ہے اندر سے بھی. یہ لگا لیا ہے نیچے میں نے سوس لگانے کے بعد اوپر آپ نے جو چیز لی ہے وہ میں نے یہاں پہ چیڈر لی ہے، وہ آپ نے گریٹر سے گریٹ کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو بھی پھیلا لینا ہے. موزریلا چیز بھی لے سکتے ہیں اور دونوں کا کمبینیشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے چیڈر چیز یوز کی ہے. موزریلا چیز اگر آپ لیں گے تو آپ کا جو پیزا ہوگا وہ بہت لچھےدار پیزا بنے گا. جب اس کو کٹ کریں گے تو وہ بہت پیاری سی لچھے ٹائپ کی شیپ آئے گی، تو وہ موزریلا چیز سے آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ موزریلا اگر وہ لچھا چاہیے آپ کو پیزے میں جو اس کی اوریجنل لک دیتا ہے تو آپ موزریلا چیز یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ چیڈر چیز یوز کی ہے کیونکہ چیڈر چیز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو وہاں ویجز اور چکن جو ہے ہم نے اس کو پھیلا لیا ہے. اپنی مرضی سے ٹاپنگ کریں، جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہے وہ آپ زیادہ کوانٹٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ اسپائسی کرنے کے لیے جو چلی فلیکس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر آپ اسپرنکل کر سکتے ہیں. سو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، گھر پہ بنائیے گا، اور مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ کیسا بنا آپ کا. تو اب اس کو ہم نے پری ہیٹ کرنا ہے اور 180 ڈگری کے لیے 5 منٹس کے لیے پری ہیٹ کیا، اور اس کو 35 منٹس کے لیے رکھ دینا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.